السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ استغفروا ربکم ثم توبوا إلیہ۔ وقال تعالی فی موضع آخر: یا ایہا الذین آمنوا توبوا إلی اللہ توبۃ نصوحا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول: واللہ انی لا استغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ، رواہ البخاری۔ وفی روایت: یا ایہا الناس توبوا الی اللہ واستغفروہ فانی اتوب فی اليوم 100 مرہ، رواہ مسلم۔ محترم معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں یہ بات بیان فرمائی کہ اے مومنو، سب کے سب اللہ کی طرف رجوع اور توبہ کرو، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ سورہ نور آیت نمبر 31۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے رب سے استغفار کرو اور اس کی طرف رجوع کرو۔ نیز فرمایا اے ایمان والو، اللہ کی طرف خالص توبہ کرو۔ سورہ تحریم آیت نمبر 8۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا: اللہ کی قسم، میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ سے گناہوں کی بخشش مانگتا اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ صحیح بخاری کتاب الجامعات، باب استغفار النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اليوم واللیلہ۔ ان آیات کریمہ میں اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے مقام پر فرمایا: اے لوگو، اللہ کی طرف توبہ کرو، میں بارگاہ الہی میں روزانہ 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ یہ روایت صحیح مسلم کتاب الذکر باب استحباب الاستغفار والاستغفار میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ و استغفار کی ترغیب دی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ مغفور تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ نے بخش دیا تھا، جن کے اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا تھا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے گناہ کی وجہ سے اللہ سے استغفار کرتے تھے، مغفرت کے طلبگار تھے۔ اور آپ نے اپنی امت کو بھی یہ دعوت دی اور آپ نے کہا کہ نیکیاں ہونے کے باوجود اور برائیاں ہونے کے باوجود ہمیں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہی رہنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین بھلائی کرنے والوں کے درجات کو بلند کرتا ہے اور برائی کرنے والوں کو کی اللہ مغفرت فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر ایک عاجز اور منکسر ہے۔ اللہ تعالیٰ غنی ہے، ہم سب اس کے فقیر اور اس کے محتاج بندے ہیں۔ ہم سے اگر غلطی ہو یا نہ ہو، ہر حالت میں ہمیں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا چاہیے۔ استغفار کرنے سے اللہ ہمارے گناہوں کی معافی اور تلافی فرماتا ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کیا کرتے تھے، جیسا کہ ان دونوں حدیثوں سے ثابت ہوا۔ اور ان دونوں حدیثوں کے اندر یہ بات جو بتائی گئی، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغفرت کے طلبگار تھے۔ آپ ایک مرتبہ مغفرت طلب نہیں کرتے، بلکہ آپ اپنے گناہوں پر 100 مرتبہ اللہ سے مغفرت کے طلبگار ہوتے تھے۔ آج ہمیں بھی اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کی طلبگاری کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو گیا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہیے اور اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری سے پیش آنا چاہیے۔ ہم سب کو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کی سزا تو ہمیں اس دنیا میں دے رہا ہے، اور تو ہمیں اے اللہ ہمارے گناہوں کی سزا تو نہ دنیا میں ہمیں دے نہ آخرت میں ہمیں دے۔ ہمیں دنیا کی رسوائی سے بھی محفوظ فرما اور ہمیں آخرت کی رسوائی سے بھی محفوظ فرما۔ اے مولا کریم، تو ہی بڑا رحیم، تو ہی بڑا غفور ہے، تو بڑا معاف کرنے والا ہے۔ تیری رحمت سے وہ کے ساتھ امیدیں لگائے ہوئے ہوں اور تجھ سے تیری رحمت کا طلبگار ہوں۔ اللہ کا بندہ جب اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہے تو اللہ یقیناً اسے معاف کرتا ہے۔ آج ہمیں ہر ایک ہندوستانی مسلمان کو نہیں بلکہ پورے عالم کے مسلمان کو اللہ سے مغفرت کی طلبگاری کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگنے کی ضرورت ہے، اللہ سے اپنے کیے ہوئے گناہوں کی معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے، اللہ کا غضب ہمارے اوپر آ گیا ہے، اللہ کے غصے کا ہم شکار ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سے توبہ کریں اور انابت اللہ اختیار کریں، اور ہم نماز پڑھیں، اپنے گھر میں پابندی کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں۔ جب تک ہماری مسجدوں میں ہمیں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، تب تک ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں اللہ کی عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر گڑ گڑا کر یہ دعا مانگے کہ اللہ اس وبا سے ہمیں محفوظ کر دے، اس وائرس سے ہماری حفاظت فرما، ہماری قوم کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، ہمارے بوڑھوں کی حفاظت فرما، ہمارے تمام لوگوں کی حفاظت فرما۔ یہ ہم اللہ سے دعا کریں اور اللہ تبارک و تعالی مظلوموں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تو مظلوموں کی حفاظت فرما اور ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچا، اور اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو تو اس مصیبت سے نجات دے، اور اللہ رب العزت تو ہمیں معاف کر دے۔ اے اللہ ہم گنہگار ہیں، عاصی ہیں، خطا کار ہیں۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کی سزا تو ہمیں دے رہا ہے، تو اس سزا سے ہم کو دور فرما، اور اے اللہ تو ہمارے اوپر سے اس عذاب کو ٹال دے، اور اللہ تعالیٰ تو ہمیں اس کا شکار نہ بنا، اور رب العالمین دوسروں کو تانا دینے والا نہ بنا تاکہ ہمارے اوپر تانا کشی کی جائے۔ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی رسوا نہ کر، ہمیں آخرت میں بھی رسوا نہ کر۔ اے اللہ ہمارے اوپر سے اس وبال کو ٹال دے تاکہ ہم تیرے گھر میں عبادت کے لیے جائیں، اور تیرے گھر میں اکٹھے ہو کر ایک صف میں کھڑے ہو گئے محمود حیات، ایک نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندوں صاحبوں محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے کا منظر اللہ ہمیں دوبارہ جلد سے جلد نصیب فرما، اور ان مصیبتوں سے نجات دے، ظالموں کے ظلم سے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہر مسلمان کی حفاظت فرما، ہر اہل ایمان کی حفاظت فرما، ہر قرآن اور حدیث کو سمجھنے والے کی حفاظت فرما، ہر توحید پرست کی حفاظت فرما، اور اے اللہ وہ انسان جو مظلوم ہے اللہ تبارک تعالیٰ ان کی بھی حفاظت کر اور انہیں ہدایت سے سرفراز فرما اور ہدایت نصیب فرما۔ اے اللہ ملک میں امن دے، سکون دے، شانتی دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں
تیری بارگاہ میں استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ استغفراللہ من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفراللہ من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفراللہ من کل ذنب و اتوب الیہ۔ میں اپنے تمام بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ ایسے وقت میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے رہے، قرآن کی تلاوت کرتے رہے، نمازیں اپنے گھر میں 5 وقتہ پڑھتے رہے، اپنے بچوں کو بھی نماز میں دعائیں سکھائے اور خود بھی دعائیں پڑھے، اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگے، اللہ کی بارگاہ میں جھکے۔ اللہ یقیناً ہماری دعا کو قبول فرمانے والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو عذاب ہمارے اوپر آیا ہوا ہے، اس عذاب کو تو ہم سے ٹال دے، اس کو تو ہم سے ختم کر دے، اس کو تو ہم سے پھیر دے۔ اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ ہمارے اوپر نہیں اور اللہ ہم پر نہیں، بلکہ ہم سے اس کو تو پھیر دے اور لے جا کر کہیں منتقل کر دے جو زمین بنجر ہو، جہاں پر کہ کوئی بستی نہ ہو، جہاں پر کہ کوئی جانور نہ ہو، ایسی جگہ پر اسے منتقل فرما کر اے اللہ تو ہماری حفاظت فرما لے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، والحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔